فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 79۔ اگر تمہاری ذات میں تمہاری ذہانت کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں جس کا میں احترام کروں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اب ہم روسو کی زندگی کے بار آور دورانیے کی طرف آتے ہیں۔ اس کا ناول ہیلوئس 1760 میں شائع ہوا۔ ایملی اور عمرانی معاہدہ دونوں 1762 میں چھپیں۔ ایملی جو فطری اصولوں کے مطابق تعلیم دینے پر مقالہ ہے، ارباب اختیار شاید قبول کر لیتے اگر اس میں سیویارڈ کے پادری کے اعترافات نہ ہوتے۔ ان اعترافات میں ایسے فطری مذہب کے اصول پیش کیے گئے ہیں جنہیں روسو خود صحیح سمجھتا تھا۔ یہ راسخ العقیدہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں کو ناگوار گزرے۔ عمرانی معاہدہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا کیونکہ اس میں جمہوریت کی حمایت تھی اور حق خداداد بادشاہی سے انکار کیا گیا تھا۔ اگرچہ ان دونوں کتابوں سے اسے بہت شہرت ملی مگر ان کے خلاف سرکاری مذمت کا طوفان بپا ہو گیا۔ وہ فرانس سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ جنیوے بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ برن نے اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ آخرکار فریڈرک اعظم نے اس پر ترس کھایا اور اسے نیوشیل کے قریب موٹیرز میں رہنے کی اجازت دی۔ یہ فلسفی بادشاہ کی ریاستوں کا حصہ تھا۔ وہ 3 سال وہاں رہا لیکن اس عرصہ کے آخر میں 1765 موٹیرز کے لوگوں نے ایک پادری کی رہنمائی میں اس پر زہر دینے کا الزام لگایا اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ انگلستان فرار ہو گیا جہاں ہیوم نے 1762 میں اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ انگلستان میں شروع میں تو سب ٹھیک رہا۔ اسے بڑی معاشرتی کامیابی ملی اور جارج سوم نے اس کی پینشن مقرر کر دی۔ اس کی برک سے تقریباً ہر روز ملاقات ہوتی لیکن ان کی دوستی جلد ہی اس حد تک سرد پڑ گئی جب برک کہہ اٹھا، اس نے اپنے دل کو متاثر کرنے یا اپنے فہم کی رہنمائی کے لیے غرور کے علاوہ کوئی اصول نہ اپنایا۔ ہیوم سب سے زیادہ عرصہ اس کا وفادار رہا اور ہیوم کہا کرتا کہ میں اسے بہت چاہتا ہوں اور تمام عمر اس کے ساتھ باہمی دوستی اور احترام کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ لیکن اس وقت تک روسو فطری طور پر خبث ایذا رسانی کا شکار ہو گیا جس نے اسے بالآخر نامعقول بنا دیا۔ وہ ہیوم پر یہ شک کرنے لگا کہ وہ اس کی زندگی کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ بعض اوقات وہ ایسے شک کی بےہودگی محسوس کرتا اور یہ کہتے ہوئے اسے لپٹ جاتا، نہیں ہیوم غدار نہیں ہے۔ اس کا جواب ہیوم بلا شبہ بہت پریشانی میں یہ دیتا کہ کون جناب والا، لیکن بالآخر اس کا وہم اس پر غالب آ گیا اور وہ بھاگ گیا۔ اس کی زندگی کے آخری سال پیرس میں نہایت عسرت میں گزرے۔ جب وہ چل بسا تو خودکشی کا گمان ہوا۔ قطع تعلق کے بعد ہیوم نے کہا، اس نے عمر بھر صرف محسوس کیا ہے اور اس سلسلے میں اس کا احساس اس حد تک جاتا ہے کہ اس سے زیادہ میں نے کسی کی مثال نہیں دیکھی، لیکن اب بھی یہ اسے خوشی سے زیادہ شدید دکھ کا احساس دیتا ہے۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے نہ صرف اپنا لباس اتار دیا ہو بلکہ اپنی جلد بھی، اور اس حالت میں تند اور شوریدہ عناصر سے جنگ کرنے نکل پڑا ہو۔ یہ نرم ترین الفاظ بھی اس کی سیرت کی تلخیص ہے اور ہر درجہ تک سچائی سے مطابقت رکھتی ہے۔ روسو کے کام کی دوسرے شعبوں میں بہت اہمیت ہے لیکن فلسفیانہ فکر کی تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی فکر کے صرف 2 حصوں پر میں اظہار خیال کروں گا۔ ان میں پہلا دینیات اور دوسرا سیاسی نظریہ ہے۔ دینیات میں اس نے ایک نیا پن پیدا کیا جسے پروٹسٹنٹ ماہرین دینیات کی بڑی اکثریت نے اب اپنا لیا ہے۔ اس سے پہلے افلاطون سے لے کر اب تک ہر فلسفی میں اگر وہ خدا پر یقین رکھتا تھا اپنے عقیدے کی حمایت میں عقلی استدلال پیش کیے۔ ہمیں یہ دلائل شاید زیادہ قائل کرنے والے معلوم نہ ہوں اور شاید ہم یہ بھی محسوس کریں کہ یہ اس شخص کو بھی ٹھوس نہ لگیں گے جسے پہلے ہی سے نتیجے کی سچائی کے یقین کا احساس نہ ہو۔ لیکن جن فلسفیوں نے یہ دلائل پیش کیے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان کے دلائل منطقی طور پر مستحکم ہیں اور انہیں ہر اس شخص کی وجود باری تعالیٰ پر یقین کرنے کا باعث بننا چاہیے جو غیر
متعصب ہے اور وافر فلسفیانہ اہلیت کا حامل ہے۔ جدید پروٹیسٹنٹ لوگ جو ہمیں خدا پر یقین کرنے کے لیے کہتے ہیں، ان میں زیادہ تر پرانے ثبوتوں سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی بنیاد انسانی فطرت کے بعض پہلوؤں پر رکھتے ہیں: خوف یا عصریت کے جذبات، خیر و شر کا احساس، چاہت کا جذبہ اور الحاظ القیاس۔ مذہبی یقین کے تحفظ کا یہ طریق روسو نے ایجاد کیا۔ یہ اس قدر مانوس ہو چکا ہے کہ شاید جدید قاری اس کی شروعات کی تحسین آسانی سے نہ کر پائے، جب تک کہ وہ ڈیکارٹ اور لائبنیز سے روسو کے تقابل کی زحمت نہ اٹھائے۔ روسو ایک اشرافیہ خاتون کو لکھتا ہے: محترمہ، بعض اوقات میں اپنے مطالعہ کے گوشے میں تنہائی کے لمحات میں، جب میں نے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں کے ساتھ سختی سے دبایا یا رات کی تاریکی میں ہوتا، میں نے رائے قائم کی کہ خدا نہیں ہے۔ لیکن اس سے پرے دیکھو، طلوع آفتاب جب وہ زمین کو ڈھانپنے والی دھندوں کو بکھیر دیتا ہے اور فطرت کے حیران کن تابناک نظاروں کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ اسی لمحے میری روح پر چھائے ہوئے تمام بادل کو اڑا دیتا ہے۔ میرا عقیدہ اور میرا خدا اور اس پر میرا ایمان مجھے دوبارہ مل جاتا ہے۔ میں اس کی تحسین و عبادت کرنے لگتا ہوں اور میں اس کے حضور سر مسجود ہو جاتا ہوں۔ ایک اور موقع پر وہ کہتا ہے: میں خدا پر اتنا ہی پختہ یقین رکھتا ہوں جتنا کسی اور سچائی پر، کیونکہ یقین کرنا یا یقین نہ کرنا اس دنیا میں آخری باتیں ہیں جو مجھ پر منحصر ہیں۔ اس قسم کی دلیل میں یہ خامی ہے کہ یہ ذاتی ہوتی ہے، یہ حقیقت کہ روسو کسی شے کا یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کسی دوسرے شخص کے لیے اس کا جواز نہیں بنتی کہ وہ بھی اس بات کا یقین کرے۔ وہ اپنی دینی عادت پر پختگی سے قائم تھا۔ ایک موقع پر اس نے ایک ضیافت سے اس لیے چلے جانے کی دھمکی دی کہ سینٹ لیمبر مہمانوں میں سے ایک نے وجود باری تعالیٰ کے متعلق شک کا اظہار کیا۔ روسو غصے سے کہہ اٹھا: سر، I believe in God۔ جناب، میں تو خدا کو مانتا ہوں۔ رابسپیری، جو تمام معاملات میں اس کا وفادار شاگرد تھا، نے بھی اس معاملے میں ایسا ہی کیا۔ خدا کے وجود میں شدت یقین ہی روسو کا مسلک تھا۔ کور روسو کی دلی تائید کرتا تھا۔ سیویارڈ پادری کے ایمان کا اعتراف، جو ایملی کی کتاب چہارم میں ایک درمیانی حصہ ہے، میں روسو کے مسلک کا واضح ترین اور رسمی بیان ہے۔ اگرچہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ فطرت کی وہ آواز ہے جو خود فطرت نے نیک پادری سے اعلانیہ کہی ہے۔ یہ وہی پادری ہے جو ایک غیر شادی شدہ عورت کو ورگلانے کی پوری طرح فطری غلطی کے سبب ذلت برداشت کرتا ہے۔ قاری یہ جان کر حیران ہوتا ہے کہ فطرت کی آواز جب یہ بولنا شروع کرتی ہے تو ارسطو، سینٹ آگسٹین اور ڈیکارٹ وغیرہ سے لیے ہوئے دلائل کا مغلوبہ پیش کر رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس میں درستگی اور منطقی صورت کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ انہیں معاف کرنا فرض کر لیا جاتا ہے اور معزز پادری کو یہ کہنے کی اجازت ہوتی ہے کہ فلسفیوں کی دانائی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ایمان کا اعتراف کے بعد کے حصے پہلے حصوں کی بنسبت ابتدائی منکروں کی کم یاد دلاتے ہیں۔ خود کو یہ مطمئن کرنے کے بعد کہ خدا ہے، تو پادری طرز عمل کے اصولوں پر غور کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ اصول کسی عرفہ فلسفے کے قاعدوں سے حاصل نہیں کر رہا، بلکہ میں انہیں اپنے دل کی گہرائیوں میں پاتا ہوں، جہاں فطرت نے انمٹ الفاظ میں لکھے ہیں۔ یہاں سے وہ یہ نظریہ وضع کرنے لگتا ہے کہ تمام حالات میں صحیح طرز عمل کا رہنما کبھی غلطی نہ کرنے والا ضمیر ہے۔ دلیل کے اس حصے میں وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ یوں ہم فلسفہ کی خوفناک باتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم عالم بنے بغیر انسان بنے رہتے ہیں۔ ہم عالم بنے بغیر انسان بنے رہتے ہیں۔ اخلاق کے مطالعہ میں زندگی ضائع کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ ہم کم قیمت پر انسانی آراء کی شدید بھول بھلائیوں میں ایک زیادہ بااعتماد رہنما پا لیتے ہیں۔
وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ہمارے فطری جذبات مشترکہ مفاد کی خدمت کی جانب ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جبکہ ہماری عقل ہمیں خود غرضی پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے نیک بننے کے لیے ہمیں عقل کی بجائے صرف جذبے کی پیروی کرنی چاہیے۔ پادری اپنے نظریے کے متعلق کہتا ہے کہ فطری مذہب کے لیے الہام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسانوں نے وہ سنا ہوتا جو خدا دلوں سے کہتا ہے تو دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوتا۔ اگر خدا نے خود کو صرف چند محسوس لوگوں پر منکشف کیا ہے تو اس کا علم صرف انسانی گواہی سے ہو سکتا ہے جو خالی از خطا نہیں ہے۔ فطری مذہب کی یہ خوبی ہے کہ یہ ہر فرد پر بلا واسطہ منکشف ہوتا ہے۔ دوزخ کے متعلق عجیب عبارت ہے۔ پادری نہیں جانتا کہ آیا بدکار لوگ ابدی سزا پائیں گے، پھر قدرے غرور سے کہتا ہے کہ بدکار لوگوں سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ اس خیال کی طرف مائل ہے کہ دوزخ کی اذیتیں دائمی نہیں ہیں۔ تاہم یہ جو بھی ہو، اسے یقین ہے کہ نجات صرف ایک کلیسا کے افراد تک محدود نہیں ہے۔ یہ الہام اور دوزخ سے منکر ہونے کی ہی گستاخی تھی جس سے فرانسیسی حکومت اور کونسل آف جنیوا کو شدید صدمہ پہنچا۔ میرے خیال میں عقل کا رد اور دل کی حمایت کوئی پیش قدمی نہ تھی۔ در حقیقت جہاں تک عقل مذہبی اعتقاد کے ساتھ رہی، کسی کو یہ ترغیب نہ سوجھی۔ روسو کے ماحول میں وولٹر نے عقل کی نمائندگی مذہب کی مخالفت میں کی، اس لیے روسو عقل سے دور ہو گیا۔ علاوہ ازیں عقل مجرد اور مشکل تھی۔ ایک وحشی کھانا کھا چکنے کے بعد بھی وجودیاتی دلیل نہیں سمجھ سکتا، اور پھر بھی وحشی تمام ضروری دانائی کا مخزن ہے۔ روسو کا ایسا وحشی ماہرین بشریات کے علم میں نہیں آیا۔ ایک اچھا شوہر اور مہربان باپ تھا۔ وہ لالچ سے مغرہ اور فطری شفقت کے مذہب کا حامل تھا۔ وہ ایک موقع محض سمجھنے والا شخص تھا، لیکن خدا پر ایمان لانے کے لیے اگر وہ نیک پادری کے دلائل کی پیروی کر سکتا تو اسے لازماً زیادہ فلسفے کی ضرورت پڑتی، بنسبت اس سے معصوم فطری شخص کی توقع کرتا۔ روسو کے فطری انسان کے افسانوی کردار کے علاوہ اعتقادات کے لیے دل کے جذبات کو معروضی حقیقت کی بنیاد بنانے کے عمل کے خلاف دو اعتراضات ہیں۔ ایک یہ کہ ایک ایسا فرض کرنے کی کسی قسم کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اعتقادات صحیح ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اس کے نتیجہ میں ہاتھ آنے والے اعتقادات ذاتی ہوں گے، کیونکہ دل مختلف لوگوں کو مختلف باتیں بتاتا ہے۔ بعض وحشی فطری روشنی سے یہ ترغیب پاتے ہیں کہ ان کا فرض ہے کہ انسانوں کو کھائیں، اور وولٹر کے وحشی بھی، جو عقل سے یہ عقیدہ رکھنے کی ہدایت پاتے ہیں کہ ایک شخص کو صرف یسوعیوں کو کھانا چاہیے، پوری طرح تسلی بخش نہیں ہیں۔ مہاتما بدھ کے مقلدین کو فطرت کی روشنی خدا کے وجود کا انکشاف نہیں کرتی، بلکہ یہ کہتی ہے کہ جانوروں کا گوشت کھانا غلط ہے۔ لیکن اگر دل تمام لوگوں کو ایک ہی بات کہتا تو بھی یہ اس دلیل کا جواز نہ بنتی کہ ہمارے اپنے جذبات کے باہر کسی شے کا وجود ہے۔ میں یا تمام بنی نوع انسان کتنی بھی سرگرمی سے کسی شے کی خواہش کریں اور انسانی مسرت کے لیے یہ شے کتنی بھی ضروری ہو، تو ایسا فرض کرنے کی بنیاد نہیں بنتی کہ کسی ایسی شے کا وجود ہے۔ فطرت کا کوئی اصول یہ ضمانت دینے والا نہیں ہے کہ بنی نوع انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ ہر کوئی یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ بات ہماری اس زمین پر زندگی پر صادق آتی ہے، لیکن ہماری زندگی کے مصائب کو توڑ موڑ کر بعد الخیات بہتر زندگی کے لیے دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس طرح کی دلیل کو کبھی بھی کسی اور بات سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ اگر آپ ایک شخص سے 10 درجن انڈے خریدیں اور پہلی درجن کے تمام انڈے گندے نکلیں تو آپ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ 9 درجن بھی ضرور اعلیٰ قسم کے ہوں گے۔ ہاں، تو اس قسم کی دلیل ہے جس کی دل زمین پر ہمارے دکھوں کے عوض تسلی دینے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ میں خود تو وجودیاتی استدلال، کائناتی دلیل اور دیگر پرانی ضروری فکر کو روسو کی جذباتی غیر منطقیت پر ترجیح دیتا ہوں۔ پرانے استدلال کم از کم مخلصانہ تھے۔ اگر مستحکم تھے تو وہ اپنا نقطہ نظر ثابت کرتے، اگر غیر مستحکم تھے
تو کوئی نقاد بھی انہیں ایسا ثابت کرنے کے لیے آزاد تھا، لیکن دل کی نئی دنیات کسی دلیل کے بغیر ہی چلتی ہے، اس کی تردید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ کوئی نقطۂ نظر ثابت ہی نہیں کرتی۔ اسے قبول کرنے کی آخری وجہ صرف یہی ہے کہ یہ ہمیں خوشگوار خوابوں میں مچلنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ ایک حقیر وجہ ہے، اور اگر مجھے تھامس ایکویناس اور روسو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں بلا جھجک سینٹ کو منتخب کروں گا۔ روسو نے اپنا سیاسی نظریہ اپنی کتاب عمرانی معاہدہ میں پیش کیا، جو 1762 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب اپنی نوعیت میں اس کی دیگر تحریروں سے مختلف تھی۔ اس میں کوئی جذباتیت نہیں اور فکری استدلال کے بہت قریب ہے۔ اس کے نظریات اگرچہ جمہوریت کے لیے زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، ایک جابرانہ ریاست کے جواز کی طرف مائل ہیں، لیکن جنیوا اور قدامت نے مل کر اسے شہری ریاست کو فرانس اور انگلستان جیسی بڑی سلطنتوں پر ترجیح دینے پر آمادہ کیا۔ اس کے سرورق پر خود کو جنیوا کا شہری لکھتا ہے، اور اس کے تعارفی جملوں میں وہ کہتا ہے: جیسا کہ میں ایک آزاد ریاست میں پیدا ہوا اور خود مختار ریاست کا رکن ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ عوامی مسائل پر میری آواز کا کتنا ہی کمزور اثر ہو، لیکن ان پر ووٹ دینے کا حق مجھ پر فرض عائد کرتا ہے کہ میں ان کا مطالعہ کروں۔ اس میں بار بار اسپارٹا کے متعلق تاریخی حوالے دیے گئے ہیں۔ ایسے ہی پلوٹارک نے لائکرگس کی زندگی میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چھوٹی ریاستوں میں جمہوریت، درمیانے درجے کی ریاستوں میں اشرافیہ اور وسیع ریاستوں میں شہنشاہیت بہترین نظام حکومت ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی رائے میں چھوٹی ریاستیں قابل ترجیح ہیں، کیونکہ ان میں جمہوریت زیادہ قابل عمل ہوتی ہے۔ جب وہ جمہوریت کا ذکر کرتا ہے تو اس کی مراد یونانی معنوں میں ہوتی ہے، جس میں ہر شہری بلا واسطہ شرکت کرتا ہے۔ نمائندہ حکومت کو وہ منتخب اشرافیہ کہتا ہے۔ چونکہ اول ذکر ایک وسیع ریاست میں ممکن نہیں، اس لیے اس کی جمہوریت کی تعریف میں ہمیشہ شہری ریاست کی تعریف مضمر ہوتی ہے۔ میری رائے میں روسو کے بیشتر سیاسی فلسفے میں شہری ریاست کی محبت پر کافی زور نہیں دیا گیا ہے۔ اگرچہ مجموعی طور پر اس کی کتاب میں دیگر تحریروں کی بنسبت شعلہ بیانی بہت کم ہے، مگر اس کا پہلا باب پرزور شعلہ بیانی سے شروع ہوتا ہے۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور ہر کہیں وہ زنجیروں میں ہے۔ ہر شخص خود کو دوسروں کا آقا سمجھتا ہے، لیکن دوسروں سے زیادہ ہی غلام ہے۔ آزادی روسو کے فکر کا برائے نام مقصد ہے، لیکن در حقیقت وہ مساوات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے وہ آزادی کی قیمت پر بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ابتدا میں اس کے عمرانی معاہدے کا تصور لاک کے تصور سے مشابہت رکھتا معلوم ہوتا ہے، لیکن جلد ہی یہ ہابس کے تصور کے مماثل ہو جاتا ہے۔ قدرتی حالت سے ارتقاء پر ایک ایسا وقت آتا ہے جب افراد مزید اپنی قدرتی آزادی قائم نہیں رکھ سکتے، تب تحفظ ذات کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایک معاشرہ تشکیل دینے کے لیے متحد ہو جائیں۔ لیکن میں کس طرح اپنی آزادی سے اپنے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر رہ سکتا ہوں؟ اپنے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر رکھ سکتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد کی صورت ایسی ہو جو پوری مشترکہ قوت کے ساتھ ہر اتحادی کی ذات و املاک کا تحفظ کرے، اور جس میں ہر ایک خود کو دوسرے سے متحد رکھتے ہوئے اپنی ذات کی بھی اطاعت کر سکے اور اس طرح آزاد رہے جیسے پہلے تھا۔ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کا حل عمرانی معاہدہ مہیا کرتا ہے۔ معاہدہ اس پر مشتمل ہے کہ ہر فرد اپنے تمام حقوق کے ساتھ کل برادری سے اپنی علیحدگی رکھے، کیونکہ اول یہ کہ جب ہر کوئی خود کو مکمل طور پر سپرد کر دے تو شرائط سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں، اور اس صورتحال میں کسی کا ایسا مفاد نہیں ہوتا جس سے وہ دوسروں پر بوجھ بنے، یہ علیحدگی تحفظ کے بغیر ہو۔ اگر افراد بعض خاص حقوق باقی رکھیں، اور جیسا کہ کوئی شخص مشترکہ طور پر
आला नहीं होगा कि वो इनके और आवाम के दरमियान मुनसिफ हो और हर कोई एक नुक्ता पर अपना मुनसिफ आप होगा तो सब से ऐसा ही कर होने को कहेगा। यूं कुदरती हालत जारी रहेगी और इत्तेहाद लाजमी तौर पर बेअमल या जालिम बन जाएगा। इस नज़रिए में आज़ादी की मुकम्मल तनसीह और इंसानी हकूक़ के नज़रिए की मुकम्मल नफ़ी मिज़मर है। ये सही है कि बाद के एक बाब में इस नज़रिए को किसी हद तक नरम कर दिया गया है। वहाँ कहा गया है कि अगरचे मुआहदा सियासी इदारे को मुतलक इख्तियार देता है, इसके बावजूद इंसान बहैसियत इंसान कुदरती हकूक़ रखते हैं। फरमारवा अपनी रआया पर ऐसी पाबंदियाँ नहीं लगा सकता जो अवाम के लिए बेफ़ायदा हों और ना ही वह ऐसा करने की ख्वाहिश कर सकता है। लेकिन फरमारवा ये फ़ैसला करने का वाहिद मुख्तारो मनसफ़ है कि कौम के हक़ में क्या मुफीद है और क्या गैर मुफीद है। इससे वाज़ेह है कि सिर्फ़ एक कमज़ोर रुकावट मजमूई जबर के ख़िलाफ़ है। ये याद रहे कि रोसो के नज़दीक फरमारवा से मुराद शहनशाह या हुकूमत नहीं बल्कि कौम अपनी इज्तमाई और कानून साजी की हैसियत में है। इमरानी मुआहदा इन अल्फाज में बयान किया जा सकता है, हम में से हर एक अपनी ज़ात और आम इख्तियार राय आमा जनरल विल के ज़ेरे हदायत रख देता है और हम अपनी इज्तमाई हैसियत में हर फ़र्द को कुल का नाकाबिल तकसीम हिस्सा होने की सूरत में कबूल कर लेते हैं। इत्तेहाद का ये अमल एक इखलाकी और इज्तमाई इदारे तख्लीक करता है जो अपनी मजहूल सूरत में रियासत और अमल की सूरत में फरमारवा कहलाता है और अपनी मानिंद दूसरे इदारों से रवाबत के हवाले इख्तियार है। रोसू के निज़ाम में राय आमा का तसव्वुर जो ऊपर मुआहदा के अल्फाज में है बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मैं इसके मुतालिक मज़ीद कुछ कहूँगा। ये दलील दी जाती है कि फरमारवा को अपनी रआया को कोई ज़मानत देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इन अफराद ही से बनाया गया है जो इसका खुद हिस्सा हैं और इनके खिलाफ इसका कोई मफाद नहीं हो सकता। फरमारवा अपने इख्तियार के हवाले से जो है हमेशा वो है जो इसे तस्लीम होना चाहिए। ये नज़रिया इस कारी को गुमराह कर देता है जो रोसू के ख़ास अल्फाज के इस्तेमाल पर गौर नहीं करता। ये तस्लीम किया गया है कि फरमारवा हुकूमत नहीं है जो जाबिर हो सकती है। फरमारवा कमोबेश एक माबादुल तिबियाती वजूद है जो रियासत के किसी नज़र आने वाले मुजस्सिम हिस्से की सूरत में नहीं है। इसलिए अगर इसके बेखता होने को तस्लीम कर भी लिया जाए तो इसके अमली नताइज वो नहीं होंगे जिनका होना फ़र्ज़ कर लिया गया है। फरमारवा की मंशा जो हमेशा सही होती है राय आमा ही होती है। हर शहरी बहैसियत शहरी इस राय आमा में शरीक होता है लेकिन एक फ़र्द की हैसियत से इसकी एक महसूस राय होती है जो राय आमा के ख़िलाफ़ हो। इमरानी मुआहदे में यह शामिल है कि जो कोई भी राय आमा की अताअत से इनकार करता है इसे ऐसा करने पर मजबूर किया जाएगा। इसका मतलब है कि इससे भी कोई कम बात नहीं कि इसे आज़ाद होने पर मजबूर किया जाएगा। आज़ाद होने पर मजबूर करने का तसव्वुर बहुत मबादुल तिबियाती है। गैलीलियो के ज़माने में राय आमा यकीनन कॉपर टैक्स के तसव्वुर के ख़िलाफ़ थी। जब मजहबी अदालत ने गैलीलियो को अपने अल्फाज वापस लेने पर मजबूर किया तो क्या ये गैलीलियो को आज़ाद होने पर मजबूर करना था? बायरन के कज़्ज़ाक़ को जहन में लाइए। गहरे नीले समंदर की खुशबानियों पर हमारे इफ़कारो दिल भी ऐसे ही आज़ाद हैं। क्या ये इंसान एक कैद खाने में ज़्यादा आज़ाद होगा? अजीब बात यह है कि बायरन के शरीफ कज़्ज़ाक़ बिला वास्ता रोसू ही का नतीजा है और फिर भी अपनी ऊपर की इबारत में रोसू अपनी रुमानियत भूल जाता है और एक सुलझे हुए पुलिस के अफसर की बात करता है। हीगल जिसने रोसू से बहुत कुछ लिया है ने भी लफ्ज़ आज़ादी का गलत इस्तेमाल इख्तियार किया और इसकी ये तारीफ़ की कि पुलिस की अताअत ही सही है या ऐसी बात जो इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। रोसू ज़ाती इमलाक के लिए गहरी इज़्ज़त का हामिल नहीं है जैसी कि लॉक और इसके मुक़ल्लिदीन की खसूसियत है। रियासत अफराद के ताल्लुक़ के हवाले से इनकी तमाम मलकियत की मालिक है। ना ही वो लॉक और मोंटेस्क्यू
کے افکار کی طرح تقسیم اختیار میں یقین رکھتا ہے، تاہم اس معاملے میں جیسا کہ دوسروں میں بھی اس کے بعد کی تفصیلی تحریریں اس کے اوائل کے اصولوں سے پوری مطابقت نہیں رکھتیں۔ اپنی کتاب سوم باب اول میں وہ کہتا ہے کہ فرما روا کا کام صرف قوانین بنانے تک محدود ہے، اور یہ کہ انتظامیہ یا حکومت فرما روا اور رعایا کے درمیان ایک وسطی ادارہ ہے تاہم ان میں باہمی مطابقت پیدا کی جا سکے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اگر فرما روا حکومت کرنا چاہتا ہے اور مجسٹریٹ قوانین دینا چاہتا ہے، یا اگر رعایا اطاعت سے انکار کرتی ہے تو امن و سکون کی بجائے بد نظمی پیدا ہو جائے گی اور ریاست جبریت یا انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ اس جملے میں الفاظ کے فرق کے قطع نظر وہ مونٹیسکیو سے متفق ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ اب میں رائے عامہ کے نظریہ کی طرف آتا ہوں۔ یہ اہم بھی ہے اور دھندلا بھی۔ رائے عامہ اکثریت کی رائے یا تمام شہریوں کی رائے کی بھی مماثل نہیں ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رائے عامہ حکومتی ادارے کی ہے، جو جیسا بھی ہو۔ اگر ہم ہابس کے اس نظریہ کو لیں کہ سول سوسائٹی ایک شخص ہے، تو ہمیں یہ ضرور فرض کر لینا چاہیے کہ یہ ایک شخصیت کی خصوصیت سے متصف ہے، جن میں رائے بھی شامل ہے۔ پھر ہمارے سامنے یہ فیصلہ کرنے کی مشکل پیش آتی ہے کہ رائے کے نظر آنے والے مظاہر کیا ہیں۔ یہاں روسو ہمیں تاریکی میں چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ رائے عامہ ہمیشہ صحیح اور ہمیشہ عوام کے فائدے کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ لوگوں کی آراء مساوی طور پر صحیح ہیں، کیونکہ اکثر تمام لوگوں کی رائے اور رائے عامہ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پھر ہمیں یہ علم کس طرح ہو کہ رائے عامہ کیا ہے؟ اسی باب میں اس قسم کا جواب ہے۔ اگر یہ صورت ہو کہ لوگوں کو پوری طرح باخبر کیا جائے، ان کے مباحثے ہوں، شہریوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے نہ ہوں، تو چھوٹے چھوٹے اختلافات کا مجموعہ ہمیشہ رائے عامہ دے گا اور فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوگا۔ یوں لگتا ہے کہ روسو کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہر شخص کی سیاسی رائے پر ذاتی فائدہ غالب ہوتا ہے، لیکن ذاتی مفادات دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک وہ جو فرد کے لیے محسوس ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو اجتماع کے تمام افراد کے لیے مشترکہ ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ قانون سازی کے لیے ایک دوسرے سے سودا بازی کریں، تو ان کے انفرادی مفادات مختلف ہونے کے باعث ختم ہو جائیں گے اور باقی صرف وہ رہ جائیں گے جو مشترکہ فائدے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ باقی ماندہ رائے عامہ ہے۔ شاید روسو کے تصور کو زمینی کشش شکل سے واضح کیا جا سکے۔ کائنات میں زمین میں ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہمارے اوپر ہوا ہمیں اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جبکہ نیچے زمین نیچے کی طرف۔ لیکن یہ تمام خود غرض کششیں ایک دوسرے کو ختم کر دیتی ہیں، اور جو کشش باقی رہ جاتی ہے وہ زمین کے مرکز کی طرف کشش ہے۔ خیالی طور پر اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ زمین قوم ہے اور زمین کا عمل قوم کا رائے عامہ کا اظہار ہے۔ یہ کہنا کہ رائے عامہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، گویا صرف یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ متعدد شہریوں کے ذاتی مفادات کا مشترکہ اظہار ہے، اس لیے لازماً قوم کے ممکن ذاتی مفاد کی وسیع ترین اجتماعی تسلی کی نمائندہ ہے۔ روسو کے معنی کی یہ تشریح اس کے الفاظ سے اتنی بہتر مطابقت رکھتی ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور سے نہیں جس کے متعلق میں سوچ سکتا ہوں، یعنی سب کی رائے اور رائے عامہ میں اکثر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ مؤخر الذکر عام مفاد پیش نظر رکھتی ہے، جبکہ اول الذکر ذاتی مفاد، اور یہ انفرادی آراء کا مجموعہ ہے، لیکن ان ہی آراء سے وہ سب لے لیجئے جو ایک دوسرے کو ختم کرتی ہے، لیکن اسی سے کم و بیش وہ آراء جو ایک دوسرے کی نفی کرتی ہیں نکال لیں تو ان اختلافات کا مجموعہ رہ جاتا ہے، وہ رائے عامہ ہے۔ روسو کی رائے میں رائے عامہ کے اظہار کے عمل میں جو شے مداخلت کرتی ہے وہ ریاست کے اندر ماتحت روابط کا وجود ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی رائے عامہ رکھے گا جو اجتماعی طور پر قوم کی رائے عامہ سے متضاد ہوگی۔ تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں اتنے ووٹ نہیں ہیں، بلکہ صرف اتنے ہیں جو باہمی مربوط ہیں۔ اس سے بہت اہم نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر رائے عامہ کو خود اپنے اظہار کے قابل بننا ہے تو پھر ریاست کے اندر جانبدار معاشرہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ ہر شہری کو اپنے خیالات سوچنے چاہیے۔
یہ بے شک عظیم اور منفرد نظام تھا جسے عظیم لائکرگس نے قائم کیا تھا۔ ایک حاشیے میں روسو اپنی رائے کی حمایت میکاویلی کی سند پر کرتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ نظام کیا عملی صورت اختیار کرے گا۔ ریاست میں کلیسا، سوائے ریاستی کلیسا کے، سیاسی جماعتیں، ٹریڈ یونین اور لوگوں کی تمام دوسری ایک ہی معاشی مفادات رکھنے والی تنظیمیں ممنوع قرار پائیں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ ایک اشتراکی یا جابرانہ حکومت ہوگا جس میں ایک شہری بے بس و بے اختیار ہوگا۔ روسو یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ تمام تنظیموں کو ممنوع کرنا مشکل ہوگا اور بات کے قیاس کے طور پر یہ کہتا ہے کہ اگر ماتحت تنظیموں کا ہونا لازمی ہے تو پھر جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی بہتر ہوگا تاکہ وہ ایک دوسرے کو غیر جانبدار رکھ سکیں۔ کتاب کے بعد کے حصے میں جب وہ حکومت زیر بحث لاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ انتظامیہ ناگزیر طور پر ایک ایسا ادارہ ہے جس کا اپنا مفاد اور رائے عامہ ہے جو آسانی سے قوم کی رائے سے متضاد ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چھوٹی ریاست کی بنسبت ایک وسیع ریاست کی حکومت کا مستحکم ہونا ضروری ہے۔ وہاں ایک فرمانروا کے ذریعے حکومت کا باقی رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ حکومت کے ایک رکن کی 3 آرا ہوتی ہیں: اس کی ذاتی رائے، حکومتی رائے اور رائے عامہ۔ ان تینوں کو ایک بلند آواز کی صورت میں ہونا چاہیے، لیکن عموماً یہ ایک بے آواز کی صورت میں ہوتی ہے۔ پھر جو بھی برسر اقتدار آتا ہے دوسروں پر با اختیار ہو جاتا ہے تو وہ ہر شے اسی طرح کی باہمی سازش کر لیتی ہے کہ وہ دوسروں سے عقل و انصاف کا احساس چھین لیتا ہے۔